الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله العظيم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عجیب و غریب اور اہمیت کے حامل نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو آنکھ کی عطا فرمائی ہے کہ اس آنکھ کی نعمت کے ذریعے انسان دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ سکتا ہے. اگر اس کی قدر ہمیں معلوم کرنی ہو تو جس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے، یا یہ کہ آنکھ تو ہے لیکن آنکھ میں دیکھنے کا نور نہیں ہے، ان کی آنکھ ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، ان سے جا کر ہم آنکھ کی قدر معلوم کر سکتے ہیں. اگر ان سے جا کر پوچھا جائے کہ آنکھ کی قدر کیا ہے تو ہمیں بتلائیں گے کہ ہمارے پاس آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے آج تک ہم نے خود ہمارا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے، نہ ہم نے ہمارے والدین کا، نہ بیوی بچوں کا چہرہ دیکھ سکے ہیں، اور نہ تو ہم دنیا کی کسی بھی طرح کی رنگت اور دنیا کی نعمتوں کا کلر اور رنگ کو ہم دیکھ نہیں سکے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آنکھ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اب اس نعمت کو انسان کہاں استعمال کرتا ہے؟ اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس آنکھ کے استعمال کا اثر دل پر پڑتا ہے. ہم نے اور آپ نے بہت سی مرتبہ تجربہ کیا ہوگا کہ جب کسی اللہ والے کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھا جائے، مسجد نبوی میں جا کر گنبد خضرا کو دیکھا جائے تو اس کا اثر ایک دل کے اندر پڑتا ہے. اسی طریقے سے کسی غریب کو دیکھا، محتاج کو دیکھا تو دل کے اوپر اس کا اثر پڑا. معلوم ہوا کہ آنکھ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اثر دل قبول کرتا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آنکھ کا صحیح استعمال ہو، اس آنکھ کے غلط استعمال سے انسان بچ جائے. اور حدیث پاک میں آیا النظر سہم مسموم من سہام الشیطان، کہ آنکھ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. کیا مطلب؟ کہا کہ اگر اس آنکھ کا غلط استعمال کیا گیا، اس آنکھ کے ذریعے کسی نامحرم کو دیکھا گیا، کسی شرعی عذر کے بغیر کسی نامحرم کو دیکھا گیا اور اس سے لذت کو محسوس کیا اور اس آنکھ کا غلط جگہ استعمال کیا، تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کے متعلق فرمایا کہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. کیوں ایسا کہا گیا؟ کہا کہ تیر پہلے زمانے کے اندر زہر والا کر سامنے والے کو مارا جاتا تھا تاکہ سامنے والے کے جسم میں لگ کر اس کے جسم میں زہر پھیل جائے. کہا کہ یہ جو شیطان کا یہ جو تیر ہے وہ جان لیوا نہیں بلکہ یہ ایمان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. جس طرح زہر والا تیر
جس کو لگ جائے اس کی جان کا خطرہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بد نظری والا تیر، اپنی نظر کو غلط جگہ استعمال کرنے والا تیر اگر کسی کو لگ جائے، یعنی کسی کو بد نظری کی عادت ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. یہ حدیث پاک کو اس طرح سمجھایا گیا کہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو بد نظری سے بچائے، پوری جگہ غلط جگہ اپنی نظر کو استعمال کرنے سے بچائے. تو ایک سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس سے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے. اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں، واقعات کرنے کا بھی موقع نہیں ہے، کہ بڑے بڑے عبادت گزار تھے لیکن آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے اور کسی غلط جگہ آنکھ کے پڑ جانے کی وجہ سے ان کی موت ایمان کی حالت میں بھی نہیں آ سکی، کفر و شرک کی حالت میں جانے کے بعد ان کی موت آئی ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان بد نظری سے بچے. اس کے علاوہ اس کا دوسرا نقصان حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. جو دیکھ رہا ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، اور جسے دیکھا جا رہا ہے، یعنی کوئی اپنے آپ کو اس طرح بن سوار کر نکالے اور کوئی یہ سمجھے کہ میں اس طرح تیار ہو کر نکلوں کہ تمام کے تمام لوگ میری طرف دیکھیں اور مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے، تو اس طرح تیار ہو کر نکلنے والا کہ جو گناہوں کے اندر مبتلا کرنے کے لیے اس طرح تیار ہوتا ہے، کہاں کہ دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے دونوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. اب اللہ کی لعنت کا کیا مطلب؟ لعنت کا مطلب ہے بعد رحمت، کہ رحمت سے دوری، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو بد نظری کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ بد نظری کرنے والا اور جو بد نظری کراتا ہے وہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. تیسرا نقصان حدیث پاک میں آیا، من نظر الى محاسن امرأة اجنبیة عن نظر شہوة صب فی عینہ العنق یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی اجنبی عورت کے حسن کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہو تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. آنکھوں میں ایک معمولی سا تنکا، معمولی سی چھوٹی سی ککری اگر ہماری آنکھ میں بائک چلاتے ہوئے یا کسی جگہ پر ہمارے آنکھ میں چلی جاتی ہے تو کیا تکلیف دیتی ہے. ذرا سوچئے کہ ان آنکھوں کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرے گا میدان محشر میں قیامت میں اس کی آنکھ کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. تو ان وعیدوں کو سامنے رکھے. بد نظری کرنے کا جب موقع آئے، گناہ کرنے کا جب موقع آئے تو اس سے بچنے کا ایک بہت بڑا علاج یہ ہے کہ انسان ان وعیدوں کو سامنے رکھے. وہ سامنے رکھے کہ اگر میں بد نظری کر لوں گا، اگر میں اپنی زبان کو غلط جگہ استعمال کر لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے ایمان کے لالے پڑ جائے. پھر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے مجھے آنکھ کے اندر میری آنکھ میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے. پھر کہا ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹا سا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مجھے دور کرنے والا بن جائے. ہاں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچتا رہے. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جو اس گناہ سے بچے گا اسے اللہ تبارک و تعالی چند بڑے بڑے انعامات عطا فرمائیں گے. من ترکها مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. کہا کہ سب سے پہلا اس کے لیے انعام یہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے
اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنی نظروں کو غلط جگہ استعمال کرنے سے بچا لے گا، اپنی نظروں کا استعمال صحیح جگہ کرے گا، اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو خراب نہیں کرے گا، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایمان، اس کے دل کے اندر ایمان کی چاشنی اسے نصیب ہو جائے گی، اسے عبادت کرنے کے اندر لذت محسوس ہوگی، اور اسے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس اور حلاوت اسے محسوس ہونے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمان کی چاشنی اسے عطا فرمائیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت کرنے کے اندر اس کو لذت محسوس ہو جائے گی، عبادت میں حلاوت محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ تیسرا انعام یہ دیا جائے گا کہ جہنم سے حفاظت فرما کر اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ تین بڑے بڑے انعامات ہیں بد نظری سے بچنے کے، اور تین بڑے بڑے نقصانات ہیں بد نظری کرنے کے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ علاج بھی بتلایا گیا کہ علاج کیا ہے۔ کہاں سب سے بڑا علاج تو یہی ہے کہ انسان گناہ کرنے کے موقع پر یہ سوچے کہ اس گناہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا رب مجھ سے اس گناہ کے متعلق پوچھے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسان یہ سوچتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان پہنچا اور کہنے لگا کہ مجھے بد نظری سے بچنے کے لیے کوئی علاج بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکوں۔ آج کے ماحول میں مجھ سے نگاہ سنبھلی نہیں جاتی۔ بزرگ نے فرمایا پہلے آپ ایک کام کیجئے، اس دودھ کے پیالے کو لے جائیے اور فلاں جگہ پر ایک دوسرے بزرگ بیٹھے ہیں وہاں ان کو پہنچا دیجئے، اور یاد رکھنا درمیان میں اس دودھ کے پیالے میں سے ایک قطرہ بھی دودھ نیچے گرنا نہیں چاہیے۔ اگر گر گیا تو میں دو پہلوان کو ساتھ میں بھیجوں گا، جیسے ہی یہ دودھ نیچے گرے گا دونوں پہلوان آپ کو تھپڑ لگائیں گے۔ بڑا ڈرتا ہوا پیالے کو تھامتا ہوا اس بزرگ تک پیالے کو پہنچا دیا، اور پھر آ کر بزرگ کو کہا کہ حضرت آپ نے جو کام دیا تھا وہ کام میں نے بہت سہولت کے ساتھ آسانی سے کر لیا ہے، اور اچھی طرح دودھ کا پیالہ وہاں پہنچ گیا ہے اور دودھ گرا بھی نہیں ہے، اب مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیجئے۔ بزرگ نے فرمایا کہ بس یہی بد نظری سے بچنے کا وظیفہ تھا۔ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا جس طرح تو نے اپنی بے عزتی کا خیال کرتے ہوئے کہ اگر اس دودھ کا قطرہ نیچے گر جائے گا تو بڑے بازار میں پہلوان کی تھپڑ مجھے پڑے گی، اور اس بے عزتی کا خیال کرتے ہوئے جس طرح تو پیالے کو تھامتے ہوئے دودھ کے قطرے کو گرانے سے بچاتے ہوئے جس طرح تو گیا ہے، اسی طریقے سے میدان محشر کی رسوائی کو سامنے رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک موجود ہوں گے، وہاں پر اگر میری رسوائی ہو جائے گی اس گناہ کی وجہ سے تو میں میرے رب کو کیا جواب دوں گا۔ اس رسوائی کو سامنے رکھ اور اپنے دل کے پیالے کے اوپر نظر رکھ، اپنی نگاہوں کو نیچا کر کر بازار سے نکل جا، تو گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ ہے کہ انسان میدان محشر کی رسوائی کو دھیان میں رکھے، ان گناہوں کی وجہ سے جو وعید بیان کی گئی ہیں ان وعیدوں کو دھیان میں رکھے، اور اپنے دل پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنی نظر کو غیر محرم کی طرف اٹھانے سے بچاتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتلائی، اللہ والوں نے ایک دعا بھی بتلائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالی میں پناہ مانگتا ہوں آنکھوں کی خیانت سے، کہ میری آنکھوں کی جو خیانت ہوتی ہے اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور جو کچھ دل کے اندر چھپا ہوا ہے ان تمام چیزوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا اور ان تدبیروں پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ
تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد نظری والے گناہ سے میری اور آپ کی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اور صلاحیتیں دی ہیں ان کو صحیح جگہ استعمال کرنے والا بنائے, غلط جگہ استعمال سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد